अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं मलिया हाशमी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, एक दफ़ा का जिक्र है कि इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं इनको रुलाऊंगा, और फिर आपने देखा कि भले वो उस वक्त अपोजिशन में थे या आज वो बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मौजूद हैं, हमने देखा कि तमाम तर करप्ट अनासिर ज़ारो कतार रो दिए। और वो रोए। वो क्यों रोए? क्योंकि आम पाकिस्तानी के अंदर ये कुव्वत और जुर्रत आ गई माशाल्लाह कि वो सवाल कर सके कि आपने मेरे मुल्क का ये हशर क्यों किया, किसने आपको इख्तियार दिया था कि आप मेरे मुल्क का यूं बेड़ा गर्क कीजिए। तो मुझे ये नहीं मालूम था कि ये जो मैं इनको रुलाऊंगा वाली बात है, ये कार खैर मेरे हाथों होना भी लिखा है, और मेरी वीडियोस देखकर भी लोग रोएंगे और बाकायदा नून लीग का मीडिया सेल पूरी कैंपेन लॉन्च कर देगा मेरे अगेंस्ट। और कुछ नून लीग के जो हमदर्द सहाफ़ी हैं, नवाज शरीफ साहब के कुछ लाडले सहाफ़ी हैं, वो मुझ पर लिटरली छोड़ दिए जाएंगे। कुछ तो दाएं बाएं चले, वो उल्टी सीधी बातें करते हैं, मैं उनको इग्नोर कर देती हूँ। लेकिन अभी इन्होंने जो बात की वो मुझे बहुत ही अफसोस हुआ उस बात का, और मैंने सोचा कि मुझे जवाब ज़रूर देना चाहिए इसका। अमार मसूद साहब हैं, हम सब बहुत उनकी इज़्ज़त करते हैं। पंजाबी के मशहूर शायर और पाकिस्तान का असासा है अनवर मसूद साहब, जिनके वो बेटे हैं। तो उनके बेटे यानी अमार मसूद साहब और उनकी अहलिया ये काफ़ी आजकल नून लीग के गुण गाते हैं। इससे पहले अमार मसूद साहब पीटीआई के गुण गाया करते थे और नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब के खिलाफ बातें किया करते थे। इनकी सारी ट्वीट्स ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। और ये अमार मसूद साहब के बारे में तो पीटीआई की सोशल मीडिया टीम ये भी कहती है कि ये हमें अपने आर्टिकल्स भी भेजा करते थे कि ये पब्लिश करें, और किसी तरह वो पीटीआई के साथ नथी होना चाहते थे, जो कि वो नहीं हो सके। पीटीआई ने उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं प्रोवाइड किया, क्योंकि पीटीआई का ऐसा सेटअप ही नहीं है कि वो करोड़ों रुपए को मीडिया सेल पे लगाएं। उनके मिजाज और एप्टीट्यूड और ख्वाहिश के मुताबिक उनको नून लीग के साथ उनकी एडजस्टमेंट हो गई और उन्होंने नून लीग के गुण गाने शुरू कर दिए। अमार मसूद साहब की साली और उनके हस्बैंड नून लीग के सोशल मीडिया सेल के एक्टिव मेंबर्स भी हैं। और ये मैं नहीं कहती, ये वो लोग कहते हैं जो उनके साथ काम करते हैं, जिनके साथ बैठकर वो नोट्स बनाते हैं। तो ठीक है, इनकी नून लीग से एक एफिलिएशन है, ये उनका नैरेटिव पुश करते हैं, करें, भले शौक से करें। लेकिन मुझ पर आज आपने कीचड़ उछालने की जुर्रत की है अमार मसूद साहब की अहलिया ने। और जो मैंने बजट के हवाले से कल बात की थी, जिसमें मैंने कहा कि भाई ये कुछ अच्छा है बजट में, यहाँ मजीद इंप्रूवमेंट हो सकती है, लेकिन ओवरऑल ये बड़ा ज़बरदस्त बजट है। तो क्या गलत कहा मैंने? क्या गलत बात है इसमें? क्यों? आपके अपने नून लीग के मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि मैं और जितने भी बिजनेसमैन यहाँ पर बैठे हैं कराची में, आपको पता है कराची बिजनेस हब है, इंडस्ट्रियल हब है हमारा, तो वो सब बैठकर इस बजट की तारीफ कर रहे हैं। सलीम मांडवेवाला साहब, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, उन्होंने भी बहुत तारीफ की इस बजट की। मैंने अगर ये कहा, और सिर्फ कहा नहीं, स्टेटिस्टिकल फिगर से प्रूव किया कि ये बजट कैसे अच्छा है, कैसे अवाम दोस्त है, और आइंदा इसका क्या क्या फायदा अवाम को मिल सकता है इंशाल्लाह। कल के प्रोग्राम में मैंने बल्कि यूट्यूब पर भी आपके साथ भी बड़ी तफसील से इसमें बात की थी कि कैसे 850 सीसी और इससे छोटी गाड़ियां सस्ती हो रही हैं, कैसे टैक्स की छूट कितनी प्रोडक्ट्स पर दी जा रही है, जानवरों की वैक्सीन जो है उस पर टैक्स की छूट दी जा रही है, जो कि शायद मेरे आपके इतना ताल्लुक ना हो इस बात से, लेकिन जो लाइफ स्टॉक में बिजनेस करता है बंदा, उसके लिए बहुत आसानी हो गई है। सिमिलरली किसान खुश है माशाल्लाह, उसको बर वक्त अच्छी उजरत मिल रही है। मजदूर खुश है जिसकी कम से कम उजरत 20,000 रुपए कर दी गई है। सरकारी मुलाजिमीन, भले वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 10% से ज्यादा इजाफा होगा, लेकिन चलें कुछ तो इजाफा हुआ ना। पिछले 2 साल तो कुछ भी इजाफा नहीं हो सका। जिस आईसीयू में मुल्क की मईशत को छोड़कर चले गए थे, जो जनाजा निकाल गए थे मुल्क की मईशत का, अगर आज सुख का सांस आ रहा है और पाकिस्तान, अल्लाह का शुक्र है कि बेहतर वक्त को लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि इंशाल्लाह बेहतर वक्त आ रहा है पाकिस्तान के लिए, तो हम क्यों इस पर खुश ना हो? और आपने मेरी सहाफत पर सवाल उठाया, पूरा नून लीग का सोशल मीडिया सेल ये बात कर रहे हैं जी कि ये ऐसे लोग हैं, ये सिर्फ महज हुकूमत के गुण गाते हैं और हुकूमत की ये पे रोल पर होते हैं, पता नहीं क्या क्या मुगलजात बक रहे हैं वो लोग। पहले थोड़ी सी रिसर्च कर लें, पहले किसी के बारे में भी बात करने से पहले ना सोच लिया करें। जैसे मैं अमार मसूद साहब, उनकी अहलिया, या फिर ये जिस तरह मैंने बताया कि उनकी साली अमार मसूद साहब की और उनकी साली के हस्बैंड, ये बाकायदा मरियम साहिबा की इंस्ट्रक्शंस पर नोट्स बनाते थे, मीडिया सेल का हिस्सा थे और हैं। चैलेंज करें मुझे, मैं आपको चैलेंज कर रही हूं कि आप मुझे चैलेंज करें इस बात पर कि ये बात गलत है, प्रूव मी रॉन्ग, ये बात दुरुस्त है।
پاکستان کے حق میں بات کرتی ہوں. آپ نے آج میری پرانی ٹویٹس نکال کے لا رہے ہیں تقریباً 1.5-2 ماہ پرانی, جس میں نون لیگ کا میڈیا سے لے کہتے ہیں کہ دیکھا آپ تو شوکت ترین کے خلاف بات کیا کرتی تھیں, تو آج آپ بجٹ کی تعریف کر رہی ہیں. تو بھائی بجٹ کی تعریف کر رہی ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ شوکت ترین بہت بہترین چوائس ہے, ان سے بہتر کوئی فائنانس منسٹر نہ ہو سکتا تھا نہ ہو سکتا ہے. میں نے یہ ضرور کہا, میری یوٹیوب پر ویڈیوز موجود ہیں, میں آج بھی اپنے اس سٹینس کو مینٹین کرتی ہوں کہ شوکت ترین صاحب نے پہلے جو ان کا نجی بینک تھا سلک بینک کا برا حال ہوا, یہ نہیں اس کو بچا سکے. یہ پہلے بھی جب پیپلز پارٹی کے دور میں آئے تھے تو یہ نہیں اچھا پرفارم کر سکے تھے, اور ان کو ریپلیس کر کے حفیظ شیخ صاحب کو لایا گیا تھا. اس بار الٹ, اس دفعہ ریورس آرڈر چلا ہے, حفیظ شیخ صاحب کے بعد ان کو لایا گیا ہے. سو پوائنٹ یہ ہے کہ میں نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ حفیظ یہ شوکت ترین صاحب چھا گئے ہیں, میں نے یہ کہا کہ عمران خان چھا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ عمران خان کی پالیسیز نظر آ رہی ہیں مجھے اس بجٹ میں. سو عمران خان نے شوکت ترین کے ساتھ بیٹھ کر بجٹ بنایا ہے. اس کا 100% کریڈٹ نہ شوکت ترین صاحب کو جاتا ہے نہ جانا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ جس طرح انٹرنیٹ پر انہوں نے سجیسٹ کیا کہ ٹیکس لگنا چاہیے, عمران خان نے اس پر بڑا اسٹرانگ سٹینڈ لے لیا. انہوں نے کہا کہ انٹرنیٹ اب ایک لگژری نہیں, بنیادی ضرورت ہے, میں اس پر ٹیکس نہیں لگنے دوں گا چاہے جو بھی ہے, جیسے بھی پورا کریں, پر انٹرنیٹ پر ٹیکس نہیں لگے گا. سملرلی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو عمران خان کے دل کے بہت قریب ہیں. یہ جو احساس پروگرام ہے جس میں 260 ارب روپے کا اضافہ کیا گیا ہے, یہ جس طرح سے اگر آپ اعداد و شمار دیکھیں جو پرائم منسٹر آفس اور پرائم منسٹر ہاؤس کے جو ابھی لیٹسٹ ہمارے پاس اسٹیٹسٹیکل فگرز آئے ہیں, ان کے مطابق آپ حیران رہ جائیں گے ناظرین کہ عمران خان نے ایک بھی کیمپ آفس نہیں بنایا بطور وزیر اعظم, ایک بھی نہیں. زرداری صاحب نے جو کیمپ آفیسز 2 بنا رکھے تھے, ان کی کل لاگت کتنی آئی؟ 2.6 ارب روپے, 2.6 بلین روپیز. کون اس کا جواب دے گا؟ یہ کیوں بنا رکھے تھے, اور اگر اتنی ضروری تھے تو عمران خان نے کیوں نہیں بنائے اور بچت کی ہے؟ یہ 2.6 ارب روپے عمران خان نے بچایا ہے قوم کا, نہیں بنائے کیمپ آفیسز. نواز شریف صاحب کا صرف رائیونڈ آفس کا, اگر رائیونڈ کا جو اگر آپ کیمپ آفس دیکھیں تو اس کا خرچہ کتنا آیا تھا؟ 4.3 ارب روپے, 4.3 بلین روپیز. چیلنج کریں مجھے ان فگرز پر, مجھے پروو می رانگ, مجھے غلط ثابت کریں اس پر. کمال بات کرتے ہیں. میں فگرز کے ساتھ آپ کو ثابت کر رہی ہوں کہ عمران خان نے 3 سال میں 2.5 سال میں پاکستان کا جتنا وہ شخص بھلا کر سکتا تھا وہ کر گیا ماشاءاللہ. اور ابھی آگے کی جو کوشش ہے, اللہ کرے اسی طرح چیزیں چلتی جائیں تو بہت بہتری ہوگی انشاءاللہ. کیا آپ جانتے ہیں کہ پرائم منسٹر آفس کا اس وقت اگر آپ جو حکومتی اعداد و شمار ہے, جو سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پرائم منسٹر آفس کے اخراجات میں 51 کروڑ 80 لاکھ روپے کی کمی آئی ہے. 51 کروڑ 80 لاکھ روپے کی بچت کی ہے عمران خان نے پرائم منسٹر آفس میں. پرائم منسٹر ہاؤس میں کتنی بچت کی ہے؟ 56 کروڑ 50 لاکھ. 56 کروڑ 50 لاکھ روپے. 518 ملین روپیز پرائم منسٹر آفس کا بچا, اور 565 ملین روپیز پرائم منسٹر ہاؤس کا بچا ہے. پہلے سال میں عمران خان نے پرائم منسٹر آفس کا 28% خرچہ کم کیا, دوسرے سال میں 21% خرچہ کم کیا, اور تیسرے سال میں 29%, 29% خرچہ کم کیا ہے. جبکہ اس جو پرائم منسٹر ہاؤس کا دیکھا جائے تو وہ بھی پہلے سال میں 28% کم کیا گیا, دوسرے سال میں 38%, 38% کم کیا گیا, اور تیسرے سال میں اب 41% کم کیا گیا. سو یہ چیزیں فگرز بول رہی ہیں, یہ فیکٹس بول رہے ہیں, یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی شیر, جس طرح آپ لوگ نعرے لگاتے ہیں کہ ہم کہیں جی عمران خان شیر ہے. عمران خان نے اپنے عمل سے ثابت کیا ہے کہ وہ واقعی پاکستان سے سنسیئر ہے. خیر وہ تو انسان ہے عمران خان, اور بڑے اچھے انسان ہیں, بڑے کنسرنڈ انسان ہیں پاکستان کے لیے. سو نہ وہ کہتے ہیں کہ وہ شیر ویر ہیں. سو بہرحال میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ کسی پر بھی کیچڑ اچھالنے سے پہلے تھوڑا سا ہوم ورک کر لیا کریں. آپ لوگوں نے عمران خان پر 22 سال کیچڑ اچھالا, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا جو آپ کہتے تھے کہ شیروانی کا ٹوٹا ہوا بٹن تک نہیں دیں گے, تو آج وہ عمران خان ماشاءاللہ اللہ کی مدد سے وزیر اعظم کے عہدے پر بیٹھا ہوا ہے, اور دوبارہ سے ووٹ آف کانفیڈنس لے کے بیٹھا ہوا ہے. وہ نہیں ہے کہ صرف کسی کی مجبوری تھی کہ بٹھایا ہوا ہے. سو یہ فیکٹس ہیں جو بات کرتے ہیں, فیکٹس بولتے ہیں. رائے یا کسی کا اوپینین یا ایک ہوتا ہے نا آپ کا ایک اپنا تجزیہ تبصرہ ہوتا ہے, اس سے زیادہ فیکٹس مضبوط اور طاقتور ہوتے ہیں.
تو جب آپ کو فیکٹس دے رہے ہیں نا کوئی، تو ان فیکٹس کو چیلنج کریں. فیکٹس غلط ہے نا تو ان پہ بات کریں. لیکن آپ کیسے ان کو غلط ثابت کریں گے کہ یہ تو پیپر پر لکھے ہوئے فیکٹس ہیں، یہ بک پہ لکھے ہوئے فیکٹس ہیں، آپ ان کو نہیں چیلنج کر سکتے. کریں، میں تو خوش ہوں گی. پروو می رانگ. آپ حقائق لائیں اس کے مقابلے میں کہ ملیحہ آپ نے یہ فیکٹس بتائے، تو ہم حقائق سے ثابت کرتے ہیں کہ نہیں نہیں عمران خان نے اچھا کام نہیں کیا، تو میں بھی آپ کو مانوں. لیکن ہوائی باتیں نہیں، خالی یہ گالی گلوچ اور الزام تراشی نہیں، ایسے نہیں. ثابت کریں جو آپ بات کرتے ہیں. اور آخر میں اوورسیز، ان کو میں اس لیے بھی بڑی ان کو مرچیں لگ رہی ہیں کیونکہ میں پچھلے کچھ دن سے اوورسیز پاکستانیز کے ووٹنگ رائٹ کے حق میں بہت بات کر رہی ہوں کہ اوورسیز پاکستانیز کا حق بنتا ہے یار، اگر وہ پیسے دیتے ہیں $2 ارب آپ کو ہر مہینے، ویسے ان سے لیتے ہوئے کوئی شرم نہیں آتی، تکلیف نہیں ہوتی کہ ہو بیچارے اوورسیز پاکستانیز دن رات مزدوری کر کے پاکستان میں پیسہ بھیج رہے ہیں. وہ بڑا میٹھا لگتا ہے کہ بھئی ہماری معیشت چلتی رہے، معیشت کا پہیہ نہ رکے. تو ان کو جب ووٹنگ رائٹ دینے کی بات آتی ہے تو کیا موت پڑ جاتی ہے. مطلب آج بڑی دلچسپ بات ہوئی. میں احسن اقبال صاحب کی بات کر رہی تھی کہ انہوں نے یہ بات کی کہ لنڈن میں بیٹھے ہوئے شخص کو کیا پتا کہ نارووال کے کیا مسائل ہیں، لالا موسیٰ کے کیا مسائل ہیں. تو مجھے بہت ہنسی آئی کہ بھئی نواز شریف صاحب بھی ایگزیکٹلی لنڈن میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں. تو اگر وہ لنڈن بیٹھ کے پاکستان پر حکمرانی کرنے کے خواب دیکھ سکتے ہیں، ان کے بچے پاکستان کے قومی خزانے پر عیش و عشرت کرنے کے خواب دیکھ سکتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں، تو پاکستان سے گیا ہوا ملکی مسائل اور ملکی نامساعد حالات سے مجبور ہو کر گیا ہوا پاکستانی شخص جو تن کا جوڑ کر اپنے بچوں کو، بیوی بچوں کو، گھر والوں کو، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو پیسہ بھیجتا ہے اور اس امید اور دعا پہ جیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی تو وقت آئے کہ جب پاکستان کے دن بدلیں، میرے دن بدلیں اور میں پاکستان واپس جا کر عید کر سکوں اپنے گھر والوں کے ساتھ. اس کو کیوں حق نہیں ملتا جی کہ وہ ووٹ کر سکے؟ وہ اتنا ہی پاکستانی ہے جتنے ہم اور آپ ہیں. وہ ہم سے زیادہ پاکستانی ہے. اس کو اذان کی آواز نہیں آتی وہاں پر زیادہ تر ویسٹرن ممالک میں. وہ اس طرح کا وہ دہی بھلے نہیں کھا سکتا جا کے جب اس کا دل کرے. وہ لبرٹی نہیں جا سکتا، وہ جا کے F6 مرکز میں نہیں جا سکتا، وہ کراچی میں کلفٹن کی سیر نہیں کر سکتا، وہ اپنے دوستوں کو نہیں مل سکتا جو مطلب ماشاءاللہ پریویلیج ہم سب کو حاصل ہے. اور وہ کتنی قربانی دے رہا ہے، تو کیا اس کو اتنا بھی رائٹ نہیں ہے کہ وہ اپنی پسند کا کوئی حکمران منتخب کر سکے، بھلے کوئی بھی ہو؟ اور یہ آپ کو کیوں ڈر لگ گیا ہے کہ 90 لاکھ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ صرف عمران خان کو ہی ووٹ کریں گے؟ آج امیر عباس میرے پروگرام میں آئے تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی، جو صحافی و تجزیہ نگار ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر اس ڈر سے اپوزیشن اس چیز کو اپوز کر رہی ہے اور اس کی مخالفت کر رہی ہے نا کہ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹنگ رائٹ نہیں ملنا چاہیے کہ یہ تو سارے ووٹ عمران خان کو پڑ جائیں گے، تو اس طرح سے تو پھر عمران خان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اچھا جی گوال منڈی کے، گجرانوالا کے، فیصل آباد کے، اور بائی وے فیصل آباد میں تو اس دفعہ عمران خان بڑی ٹھیک ٹھاک میجورٹی سے جیتے تھے. لیکن پوائنٹ بینگ کہ جہاں پر زیادہ پہلوان ہو اور جہاں پہ زیادہ وہ شیر اور ان کے ووٹرز ہیں، پھر ان پر بھی عمران خان پابندی لگا دیں تو یہ بڑی اچھی بات ہوگی. یا جہاں پر کراچی میں، سندھ میں، جہاں انٹیریئر سندھ میں پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک زیادہ ہے، یا باہر MQM کا جہاں پر وہ انفلوئنس زیادہ ہے، تو وہاں پابندی لگا دیں گے، ان کو نہیں اجازت دیں گے ووٹ کرنے کی. یہ کیا نان سینسیکل بات ہے کہ آپ اپنے ہی لوگوں کو ووٹ کا رائٹ نہ دیں. سو میں تو اپنے موقف پر قائم تھی، قائم ہوں اور قائم رہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. پاکستان کے حق کے لیے اور پاکستانیوں کے رائٹس کے لیے میں آخری دم تک لڑوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. آپ نے جتنی گالیاں نکالنی ہیں نکالیں، جو مغلظات بکنے بکیں. آپ کی ان گھٹیا حرکتوں سے میرا ریزالو بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا. باقی یہ کہ وہ ایک بات ہے، میں خیر کسی کو بھی ماں باپ کی گالی نہیں دینی چاہیے، وہ بہت ہی غلط بات ہوتی ہے، لیکن اوائڈ کریں پلیز اس چیز کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی اپنے ماں باپ کو گالی نہ دو. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ کون بدبخت ہوگا جو اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے تو جواباً وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا، اور یہ تمہاری وجہ سے تمہارے ماں باپ کو گالی پڑ گئی. سوشل میڈیا پر ضرور اختلاف رائے کا اظہار کیجیے، اظہار رائے بھی کیجیے، لیکن گالی گلوچ سے پرہیز کریں. باقی تو مجھے پتہ ہے کہ جتنا مرضی سمجھا لو، جو تربیت گھر سے ہی جس تربیت میں کمی ہے وہ میرے آپ کے کچھ کہنے سے تو فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ میں تھوڑا سا I really wanted to put things in perspective، اور میں نے سوچا تھا کہ تھوڑا سا put the record straight، اور میں تھوڑا سا اپنی آڈینس کو بھی تھوڑا سا بتا سکوں کہ یہ کس حد تک یہ لوگ گر جاتے ہیں اور اپنا موقف بیان کر سکوں. پاکستان زندہ باد.